میں شام کو جب گھر واپس آیا تو بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ 2 جگہ ٹیوشن پڑھانے کے بعد اب جا کر مجھے گھر آرام کرنے کا موقع ملا تھا، مگر جب گھر آیا تو سامنے کا منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ اماں ابا نئے کپڑے پہن کر کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ انہیں دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ امی ابو، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا خاندان میں کوئی فنکشن ہے؟ تب ابو نے مجھے مسکراتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا ہاں، تمہارے چچا کی طرف جا رہے ہیں، کچھ خاص بات کرنی ہے ان سے۔ ابو کے منہ سے چچا کا نام سن کر میں چونک اٹھا۔ چچا کے گھر؟ مگر کیوں؟ اور اس طرح نئے کپڑے پہن کر اور یہ مٹھائی لے کر؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے امی ابو کے انداز دیکھ کر دل میں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کپڑے سال ہر سال سے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، خاص موقع پر ہی پہنے جاتے تھے۔ ہمارے گھر میں نئے کپڑے بنانے کا رواج نہیں تھا، یا پھر شاید ہماری غربت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ابو کہنے لگے، بیٹا تمہارے چچا زاد نشین کا ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہوا ہے۔ تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کے گھر جا کر تمہارے اور نشین کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ بچپن میں ابا جان نے تم دونوں کا رشتہ طے کیا تھا، بس یہ ہم بھائی صاحب کو یاد دلانے جا رہے ہیں تاکہ وہ کہیں اور نشین بیٹی کا رشتہ نہ کر دے۔ ان کی بات پر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا، میں بہت گھبرا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے نشین پسند نہیں تھی، بلکہ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ شاید میں اسے دل میں پسند بھی کرتا تھا، مگر اس پسندیدگی کو میں نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ وقت جلد آ جائے گا، مگر امی ابو اچانک فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں روکنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ چچا اور نشین کے گھر والے کیا جواب دیں گے۔ میں کہنے لگا کہ ابھی آپ لوگ ان کے گھر جا کر اس قسم کی بات نہ کریں، وہ لوگ کبھی بھی رشتے پر تیار نہیں ہوں گے اور ہماری بے عزتی الگ ہو جائے گی۔ ابا کہنے لگے، ارے بیٹا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میری بہت عزت کرتا ہے، اب اگر اچھی پوسٹ پر ہے تو یہ میری قربانیوں کا ہی تو صلہ ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر کم عمری میں ہی کام کرنا شروع کر دیا، مزدوری بھی کی، محنت بھی کی، تب جا کر تمہارے چچا کو پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا۔ اب اگر وہ افسر بن گیا ہے تو کیا وہ سارے رشتے ناطے بھول جائے گا؟ نہیں بیٹا، وہ میرا خون ہے۔ دیکھنا جب میں اس کے گھر جاؤں گا نا تو کیسے مجھے گلے سے لگا لے گا۔ میں جانتا تھا کیا ہونے والا ہے، اسے میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر دل ڈوب رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن کومل میرے پاس بیٹھ گئی۔ ارے بھیا پریشان کیوں ہو؟ دیکھنا امی ابو خوشی کی خبر لے کر ہی آئیں گے۔ امی ابو کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے۔ ان کے بجھے چہروں سے مجھے سب سمجھ آ گیا کہ چچا نے انہیں کیا جواب دیا ہوگا، مگر انہوں نے جس طرح کی بدتمیزی کی ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ امی کہنے لگی، بیٹا تمہارے چچا نے تو تمہارے ابو کی پوری بات ہی نہیں سنی، درمیان میں ہی کنگلا موچی غریب نہ جانے کیا کیا کہہ کر پکارا۔ ان کے گھر بہت سے مہمان بھی تھے، سب کے سامنے ہماری بے عزتی کی، ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں دی، اور اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اور نشین کا تو پوچھو ہی مت، اس کا دماغ تو 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ سنا ہے اس کا شوہر بہت بڑا آفیسر ہے، اسی لیے اس کا رویہ بھی بدل گیا۔ بیٹا کیا پیسہ واقعی انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے؟ میرے پاس امی کے کسی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ساری زندگی ابو کو محنت کرتے دیکھا، وہ سلائی بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، اور موچی کا کام بھی، جو کام ملتا اللہ کا شکر ادا کر کے کر لیتے، اور ہمیشہ مجھے یہی سکھایا کہ حلال روزی میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتابیں کھول کر پڑھنے لگا تھا۔ اب میں پہلے سے زیادہ پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ میرے دل میں آگ جل رہی تھی کہ جو بھی ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں میں ان سب کا جواب لوں گا۔ اگر ابو نے چچا کے لیے قربانیاں دی تھی تو چچا کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ مشکل وقت میں ساتھ دیتے۔ شادی کے وقت امی نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کر چچی کو دے دیے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اچھا عہدہ ملتے ہی سب سے پہلے گھر چھوڑ دیا، رشتے ناطے توڑ دیے، اور دادا کا طے کیا ہوا رشتہ بھی توڑ دیا، صرف دولت کے لالچ میں۔ ان کے پاس کیا گارنٹی تھی کہ جس امیر آدمی کو بیٹی دے رہے ہیں وہ انہیں خوش رکھے گا؟ میری مصروفیت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پڑھائی کا خرچ میں خود اٹھا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کومل کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں، ڈاکٹر بناؤں، مگر اپنی کم آمدنی کی وجہ سے یہ خواب پورا نہ کر پا رہا تھا، مگر میں اس خواب سے دستبردار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے یونیورسٹی میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ 2 جگہ ٹیوشن بھی دیتا۔ جب رات کو گھر آتا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ سنا تھا کہ نشین کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی ہے، اتنا شاندار جہیز دیا گیا کہ خاندان والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی جب میں گھر آیا تو پھوپھو بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئی ہو۔ کہنے لگی، لڑکی کو جہیز کے ساتھ بڑا گھر بھی ملا ہے،
سسرال والوں نے دل کھول کر خرچ کیا ہے اور ولیمہ ایک اتنے بڑے ہوٹل میں کیا۔ اگر خاندان میں شادی ہوتی تو کیا وہ اتنی شان سے اسے بیاہ کر لے جاتے؟ ان کا اشارہ صاف میری طرف تھا۔ مجھے دیکھ کر تنزیہ مسکرا کر بولی، میں جانتا تھا کہ مجھے خاندان والوں کی باتیں برداشت کرنی ہی ہوں گی، اسی لیے میں پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کمرے میں جانے لگا تو ابو نے روکا۔ ارے بیٹا، سارا دن کہاں وارہ گردی کرتے رہتے ہو؟ تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس عمر میں بھی مزدوری کرتا ہے، لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ گھر کا خرچ اٹھاؤ؟ میرا دماغ گھوم گیا، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا کیونکہ میری تربیت یہ نہیں تھی۔ ابو میں پڑھائی کر رہا ہوں، جلد میری ڈگری مکمل ہونے والی ہے۔ پھوپھو تنزیہ ہنس پڑی۔ ارے ہاں ہاں، جیسے تم ڈاکٹر بن رہے ہو یا کوئی بڑی ڈگری لے رہے ہو۔ ارے موچی کا بیٹا موچی ہی بنے گا، جو ڈگری تم لے رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کسی گنتی میں بھی نہیں آئے گی۔ میں نے گہری سانس لی۔ جب میری ڈگری مکمل ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ہلکا سا طنز کر گیا کیونکہ ان کا ایک بیٹا نشے کی عادی تھا، دوسرا آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا اور کئی دفعہ لڑکیوں کے چکر میں جیل جا چکا تھا۔ مگر پھوپھو کو تو اپنے گھر کا کچھ نظر نہیں آتا۔ نوشین کی شادی کے بعد مجھے خالی پن کا احساس ہوا، کسی قیمتی چیز کے چھن جانے کا احساس تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی دھواں دار رشتہ تھا مجھے، مگر بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، اس لیے دل میں ایک انسیت ضرور تھی۔ مگر میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، وہ کسی کی بیوی تھی، کسی کی امانت تھی اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چند دن گزرے تو میری دعائیں طویل ہوتی گئی۔ اب میرے پیپرز ختم ہو گئے اور اب میرا پورا رجوع اپنے اللہ کی طرف ہو گیا۔ ہر وقت میں خشوع خضوع سے اسے دعا مانگتا رہتا، یا اللہ مجھے کامیاب کر دینا، مجھے کسی کے سامنے رسوا ہونے مت دینا۔ یا اللہ میرے خوابوں کی لاج رکھ جو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دیکھے ہیں، میرے ان خوابوں کو پورا کر دینا، مجھے اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہونے مت دینا۔ اس دن آدھی رات کا وقت تھا جب پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، کمرے سے مجھے کٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ پانی پی کر جب اس کمرے سے آیا تو میں نے دیکھا کہ ابا سلائی مشین پر بیٹھے ہوئے کپڑے سلائی کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، کمر جھکی ہوئی۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے، کمزور اور نڈال لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ابا، اتنی رات کو آپ سلائی مشین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سو جائیں، آرام کر لے، یہ کام صبح بھی ہو سکتا ہے۔ ابا کہنے لگے، نہیں بیٹا، یہ کپڑے تو مجھے ایک ہفتہ پہلے ہی ندیم صاحب نے دیے تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہے تو انہیں شادی سے پہلے یہ کپڑے چاہیے، مگر میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہ کپڑے سلائی کر کے نہ دے سکا۔ کل انہیں ہر صورت میں کپڑے واپس کرنے ہیں، تم فکر مت کرو بیٹا، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، جیسے ختم ہوگا میں سو جاؤں گا۔ ابا آج کے بعد آپ کام نہیں کریں گے، آپ کو میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ ابا میری بات پر پھیکا سا مسکرائے۔ بیٹا جب تک تمہاری اچھی نوکری نہیں لگ جاتی تب تک ہمیں کام ہی تو کرنا ہوگا، یہ محنت مزدوری زندگی کا حصہ ہے۔ کل کو کومل کی شادی کرنی ہے اور جو تمہاری ماں کا علاج چل رہا ہے اس کے لیے مہنگی دواؤں کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر کام نہیں کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ سب کیسے ہوگا؟ میں کچھ بھی کہے بنا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسی وقت میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور اپنی کامیابیوں کے لیے دعائیں مانگی۔ چند دن گزرے تھے جب مجھے ایک ہوش اڑا دینے والی خبر سننے کو ملی۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایسی خبر سنائی جسے سن کر میں اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لوگ تو بہت سمجھدار ہیں، انہیں بہت چھان بین کر کے رشتہ کیا ہوگا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس روز بے یقینی سے کہنے لگا، پر میرا دوست ہنس پڑا۔ ارے یار، آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ممکن ہے، پیسہ بڑے بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ زیادہ پیسہ دے کر وہ لوگ نہ سمجھی میں دھوکہ کھا بیٹھے۔ میں دوست کی باتوں سے بالکل گنگ رہ گیا۔ ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ سب ہو، ان کی زندگیاں یوں اجیرن ہو، مگر شاید یہ قسمت کا کھیل تھا، یا پھر شاید مکافات عمل، یا جب انسان خود کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے تو شاید اسی طرح اس کا دماغ عرش سے فرش پر لایا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو میری زندگی میں وہ دن آیا جس نے میری ساری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ میری ڈگری مکمل ہو گئی، مجھے جس کا انتظار تھا وہ انتظار آج ختم ہوا۔ میں بہت خوش تھا، اتنا سوچا نہیں تھا۔ بار بار میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے ابھی اپنی مکمل خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، انہیں یہ سب مناسب موقع پر بتانا چاہتا تھا۔ چند دنوں کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے، مجھے ٹریننگ کے لیے جانا ہے شہر سے بہت دور، کچھ مہینے لگ سکتے ہیں، مگر میں آپ سے فون پر رابطہ کروں گا۔ امی ابو میری کامیابی پر خوش بھی تھے اور اداس بھی، اور بھی میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی ٹریننگ پر آ گیا۔
وہ دن میری زندگی کی یادگار دنوں میں سے تھے اور مجھے یقین تھا کہ ان دنوں کے بعد میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ اس دوران میں نے وہ سب معلومات حاصل کر لی جس کے بارے میں میرے دوست نے بتایا تھا، جس معاملے پر میرا دل ٹھٹک گیا تھا۔ میں نے اس معاملے پر مزید چھان بین کی تو پتہ چلا کہ دوست کی بات بالکل درست تھی۔ مجھے سب جان کر خوشی نہیں ہوئی بلکہ افسوس ہوا۔ 6 مہینے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا، اسی حلیے میں جس حلیے میں گھر سے باہر گیا تھا۔ میرے زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی، یہ بات میں نے ابھی اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی۔ آج میں نے سب کچھ بتانا چاہا، آج سب بتانے کا وقت آ گیا تھا، ان پر اور اپنے خاندان والوں پر۔ آج سے بہتر دن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ امی ابو مجھے اتنے مہینوں کے بعد اپنے پاس لے کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر جب شام کا وقت ہوا تو بابا باتوں میں اداس ہو گئے۔ کیا ہوا ابا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں ان کی اداسی کی وجہ جانتا تھا، مگر پھر بھی میں نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ ابا کہنے لگے کہ انہوں نے اس موقع پر بھی ہمیں دعوت نہیں دی۔ میں غریب ہوں، پیسے والا نہیں ہوں، اسی لیے سب لوگوں نے دھتکار دیا۔ اتنا بول کر ابو رونے لگے اور مجھ سے ان کے آنسو دیکھنا محال ہو جاتا۔ اب میں ان کی آنکھیں پہنچتا اور کہنے لگا، ابو آپ فکر مت کریں، میں آپ کو دعوت پر لے کر جاؤں گا، مگر آج آپ کی کوئی بے عزتی نہیں ہو سکے گی۔ ابو بری طرح رونے لگے، کہنے لگے کہ سارے خاندان والے بھی وہاں پر ہوں گے۔ سب کے سامنے جب وہ لوگ مجھے باتیں سنائیں گے اور تمہیں بے عزت کریں گے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا بیٹا۔ کوئی مجھے کچھ کہے میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن کوئی میرے بیٹے کو کچھ کہے یہ بات میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ارے ابو فکر مت کرے نا، آج آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، اپنی پرانی ٹی شرٹ پہنی، پرانی جینز پہنی اور پٹے پرانے شوز پہنے باہر آ گیا۔ امی ابو چلیں میرے ساتھ، آج میں آپ کو خاندان والوں سے ملوانے کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ میں زبردستی لوگوں کو چچا کے گھر لے گیا۔ جس بات کا مجھے اندازہ تھا وہی ہوا۔ نوشین کے سبھی سسرال والوں کے ساتھ ساتھ خاندان کے آدھے لوگ بھی موجود تھے اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جن پر میری کب سے نظر تھی۔ ہم لوگوں کو وہاں دیکھ کر سب کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، پھر سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ارے آپ لوگوں نے ان بیکاریوں کو گھر میں کیوں بلا لیا؟ میرے رشتے کی پھوپھو چچا سے مخاطب ہو کر بولی۔ میں نے نہیں بلایا ان لوگوں کو، اتنے ڈیٹ ہیں کہ بن بلائے ہی یہاں پر آ جاتے ہیں۔ انہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ کسی اور کی۔ تبھی نوشین جو کالے رنگ کی ساڑی میں ملبوس دامن کا سر پہنے چمک رہی تھی، ہمیں دیکھ کر غصے سے چہکتے ہوئے بولی، ارے ان لوگوں کو شاید بھیک چاہیے ہوگی، پیسے چاہیے ہوں گے نا؟ ابو جلدی سے انہیں پیسے دے اور انہیں یہاں سے نکال دیں، ابھی میرے باقی سسرال والے بھی آنے والے ہیں، وہ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ ابو میری بہت بے عزتی ہوگی، آپ انہیں گھر سے نکال لیں۔ نوشین کی باتیں سن کر میں زور سے ہنس پڑا۔ نوشین نکلنے کی باری اب ان کی نہیں بلکہ تمہارے سسرال والوں کی ہے۔ تم لوگوں نے ہمیں جتنا ذلیل کرنا تھا کر چکے ہو، اب نہیں۔ اب اسی کمرے میں پولیس بھی آ گئی جہاں ہم سب موجود تھے اور سب گھبرا گئے۔ چچا بری طرح پریشان ہو گئے۔ یہ پولیس یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ انسپیکٹر صاحب آپ نہیں جانتے کہ یہاں میری بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت چل رہی ہے؟ میں آپ پر شکایت کروں گا۔ آپ آج کے دن یہاں کیوں آئے؟ کیا ہمارا سر نیچا کرنے کے لیے؟ انسپیکٹر صاحب انہیں نظر انداز کر کے میرے پاس آئے۔ سر آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ کیا پورے گھر کی تلاشی لیں؟ ہاں تلاشی ضرور لیں، اور خاص طور پر ان جگہوں کی جن کے بارے میں نے نشاندہی کی تھی۔ پولیس والے مجھے سلیوٹ کر رہے تھے، مجھے سر سر کہہ کر بلا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ کھڑے رہ گئے۔ تب میں نے ان لوگوں سے اپنا اصل تعارف کروایا۔ میں ڈی ایس پی عامر خان ہوں، کچھ دن ہوئے ہیں مجھے یہ چارج سنبھالے ہوئے۔ اب میں نے اپنا رخ چچا کی طرف کیا۔ مجھے آپ کے داماد اور بیٹے کے بارے میں بہت سی مشکوک خبریں ملی ہیں، یہ دونوں اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت بھی ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آج اس گھر میں آپ کے بیٹے داماد کی خاص میٹنگ بھی ہے جس میں وہ اسمگلنگ کے سامان کی ڈیلنگ کرے ہیں۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے سب لوگ موجود تھے، صرف چچا کا بیٹا اور داماد موجود نہیں تھے۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں بیٹھے ڈیلنگ کر رہے تھے۔ میرے آدمی پہلے سے اس کمرے کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی تھی، اور اب ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ وہ گھر جس میں سب لوگ کچھ دیر پہلے خوشیوں سے جھوم رہے تھے اور موت کی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ چچا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرا اپنا بیٹا داماد یہ گھنونا کام کریں گے، اس میں ملوث ہوں گے؟ یہ تو میں نے گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نوشین بھی سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ ابا مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عامر تم اسسٹنٹ کمشنر بن گئے، تم نے یہ بات مجھے نہیں بتائی، یہ سب کیسے ہوا میرے بیٹے؟ تب میں نے ابا کو ساری بات بتائی کہ میں نے ڈگری مکمل ہوتے ہی سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی تھی، اور پھر جب میرا رزلٹ آیا تو میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا تھا، مگر یہ بات میں انہیں بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ مناسب موقع پر ہی میں اپنے ماں باپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا۔
امی ابو کا میری وجہ سے سر فخر سے بلند ہو گیا تو وہ بہت خوش تھے کہ اب میں ان کے سارے خوابوں کو، ساری خوشیوں کو پورا کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ میں امی ابو کو اپنی اس بڑے سے بنگلے میں لے کر گیا جو مجھے حکومت کی طرف سے عنایت ہوا۔ اس کے ساتھ نوکر چاکر، بڑی سی گاڑی اور ہر قسم کی آسائشیں ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ چچا بہت شرمندہ تھے اپنی غلطیوں پر، وہ ہم لوگوں سے معافی مانگنے آئے۔ ابو نے بڑپن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے داماد کا کیس چل رہا تھا، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سزا کم سے کم ہو اور ان کی ضمانت ہو سکے۔ نوشین کی بھی ساری اکڑ نکل چکی ہے، اسے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اب اپنے میکے میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور دوسروں کی تکلیف اور درد کو محسوس کرنے لگی۔ اب اس کی گود میں ایک بیٹی بھی تھی، شاید ماں بن کر ہی وہ اتنی نرم ہوئی۔ میں نے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی اور پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل 60 سیگمنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں اللہ کا پیارا سا نام ضرور کمنٹ کریں۔ کل پہ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔